نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ألم تر إلى الذين نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا منافقین کو، یقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، وہ بھائی جنہوں نے کفر کیا، اپنا دین بھی نہیں عمل میں لائے، اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تم کو مدینہ کی سرزمین سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم تمہارے سلسلے میں کسی کی بھی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، ہم تمہارے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے قتال کیا گیا، جنگ کی گئی، تو ہم بھرپور تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین کچھ کرنے والے نہیں، یہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اگر یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تو یہ منافقین ان کے ساتھ نکلنے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے قتال کیا گیا، لڑائی کی گئی، تو منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے، یہ اوپر سے بول رہے ہیں. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مان لیتے ہیں کہ منافقین مدد کرنے کے لیے آ بھی گئے یہودیوں کی، تو عین جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، موقع پر کام نہیں آئیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان لڑنے والوں کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی اچھی طرح خبر لی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے سلسلے میں ان کے دلوں میں تمہارا خوف بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اللہ سے بھی زیادہ یہ تم سے ڈرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے کہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، انسانوں کے پیدا کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتے
تو اس پر ایمان لے آئے. آخری دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آئے. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. یہ تم سے اکٹھا ہو کر کبھی لڑنے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ محفوظ آبادیوں میں رہ کے لڑیں گے یا دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے. یہ آمنے سامنے ہو کر ہمت سے لڑنے والے نہیں ہیں. بأسهم بینہم شدید. ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے. تو جب آپس میں لڑائی سخت ہے تو اندر سے یہ کمزور ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ یہ متحد ہیں، ایک ہیں، نہیں، ان کے دل سب جدا جدا ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہ اس وجہ سے ہے کہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ابھی جلد ہی اپنی حرکت کا مزہ، اپنے اعمال کا وبال چکھ آئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ. ان کی حالت تو شیطان کی طرح ہے کہ جب شیطان انسان سے کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لے، کفر و شرک کر لے، تو اس طرح کہتا ہے فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُ. تو جب یہ انسان کفر کرنے لگتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے اور کہیں پکڑا جاتا ہے تو شیطان کہہ کے بھاگتا ہے کہ میں تم سے بری و ذمہ ہوں، تم جانو، تمہارا کام جانے. انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. حالانکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، طبعی طور پہ ڈرتا ہے، حقیقت میں ڈرے تو مسلمان ہو جائے. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ. تو شیطان کی بات ماننے والوں کا اور شیطان کا دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ برننگ فائر میں ہوں گے، دہتی ہوئی آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا. اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. یہی ظالموں کا بدلہ ہے کہ انہیں ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے. سورۃ الحشر 28ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. ایک پاؤں رکوع تک ہو گیا ہے اور اب یہاں سے سورہ حشر کے دوسرے رکوع کی تفسیر شروع ہوتی ہے. مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ بات ہوئی. اب قدر تفصیل سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں کہتے ہیں کہ یہاں آپ لوگ مدینے میں رہتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہوں گے کہ منافقین رہتے ہیں. یہ منافقین دل سے تو ان کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہاں مسجد نبوی میں آتے ہیں اور اس وقت مدینے میں کل 8 مسجدیں ہیں، تو کہیں بھی یہ نماز پڑھتے ہیں لوگ تو یہ اوپر سے دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کوئی مسلمان دیکھ لے تاکہ مجھ کو، ہم کو مسلمان سمجھے، تو یہ اوپر سے بتانے کے لیے پڑھتے ہیں. حقیقت میں یہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ ہیں. اور جب ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی تو منافقین نے کہا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں، محمد اور ان کے ساتھیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم معاہدے کی خلاف ورزی کیے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ خالی کر دو، گھروں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، جانا ہونا نہیں.
ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم کو نکالا گیا ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے، لڑائی ہوگی لڑیں گے، ہم دکھائیں گے نا اپنے بہادری کے جوہر، جانا ہونا نہیں، لیکن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم کو کہا ہے کہ یہ محلہ خالی کر دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم پکے دوست ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ ان کا ساتھ مت دو تم کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے تو کسی کی بات نہیں مانیں گے، تم کو ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے کہ ہم پکے دوست ہیں تمہارے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جو زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اوپر اوپر سے باتیں کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، حقیقت میں ان کا عمل دیکھنا چاہیے، دل دیکھنا چاہیے، دل ان کا جب اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہے یہ کبھی ساتھ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے ایمان نام ہے دل سے اللہ کو ماننے کا، دل سے اللہ کی باتوں کو ماننے کا، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کی جائے گا۔ اسی لیے ایمان زبردستی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل پر زبردستی کسی کی چل نہیں سکتی۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، زبردستی تو ہاتھ پیر پہ ہو سکتی نا، لیکن دل پہ زبردستی نہیں چل سکتی۔ اور ایمان اور اسلام نام کس کا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے ماننے کا، وہ اقرار باللسان، پھر وہ جو دل سے مانا ہے اس کو زبان سے اقرار کرنا۔ تو ان کا دل ہی خراب ہے، اور ایمان والے کا دل صحیح رہتا ہے۔ کوئی کیسا بھی ایمان والا ہو اللہ کو مانتا ہے جب، تو گویا کہ اللہ کی ماننے کی وجہ سے اس کا دل اجلا ہے۔ اب اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری گندی باتیں دل میں رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دل گندا ہوتا ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، غیبت کیا اس نے تو اس کے دل پہ دھبا لگ جاتا ہے، جھوٹ بولا تو اس کے دل پہ دھبا لگ جاتا ہے۔ وہ دل اللہ کی ماننے کی وجہ سے اجلا، کلین، برائٹ تھا، لیکن اب وہ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ کی مانی، تو اب نماز بھی نہیں پڑھتا تو دل پہ دھبا لگ جاتا، گندا ہو گیا دل، ماں باپ کی بات نہیں مانتا تو دھبا لگ گیا دل پر۔ اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کو جہاں بھی ہے، جہاں اپنا من کہتا ہے وہاں مانتا ہے، جہاں اپنی طبیعت کہتی وہاں مانتا ہے، اور جہاں اس کی طبیعت نہیں کہتی چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ طبیعت کے خلاف کرنے کا اور اللہ اس کے رسول کے مطابق کرنے کا نام ہے ایمان۔ طبیعت کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو، اذان دے دیا مؤذن نے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اب طبیعت کو آمادہ کر کے لانا یہی ایمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت لالچ، بشارت، ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کی طرف بلوانے کے لیے لالچ نہیں دلاتے۔ اللہ تعالیٰ جو بولتے ہیں عمر اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں پورے گاؤں میں، آبادی ہے، اس آبادی میں کتنے لوگ ہیں جو نہیں آتے نماز کے لیے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، نہیں آتے نماز کے لیے، دل پہ دھبا لگتا ہے، دل گندا ہو رہا ہے، کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے۔ اب دل سے نہیں مان رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دینے کامیابی اصلی یہی ہے، تمہاری روزی کی برکت ہوگی، نمازیں پڑھنا شروع تو کرو، تمہاری بیماری ختم ہوگی، نمازیں تو پڑھنا شروع کرو، تمہارے گھریلو مسائل حل ہوں گے، نماز تو پڑھنا شروع کرو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ لیکن کامیابی کہیں اور سمجھتے ہیں، اللہ کو جھوٹا، عملی طور پر جھوٹا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہوگا۔ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے، ہزار بار دنیا والوں کو تم نے تجربہ کیا ہوگا کہ وہ جھوٹے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، بلاتے ہیں۔ پھر اس نے اور ترغیب دیا کہ اگر تم جماعت سے نماز پڑھو گے تو تم
تمہاری نماز کا ثواب 27 درجے بڑھ جائے گا۔ پھر اور ترغیب دیتے ہیں کہ اگر تم پہلی رکعت میں شامل ہو جاؤ، 5 وقت کی نماز میں پہلی رکعت میں شامل ہو جاؤ، جس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں شامل ہو گئے تو تکبیر اولیٰ مان لی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر رکوع میں بھی پہلی رکعت مل گئی، رکوع میں بھی شامل ہو گئے، یہ کہا جائے گا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور اگر شروع میں شامل رہے تب بھی، سورہ فاتحہ ختم ہو گئی تب بھی، سورہ فاتحہ کا سورت میں ختم ہو گئی تب بھی، یعنی ہم کو رکعت مل گئی تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ تو اور ترغیب دیتے ہیں کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اور 5 دن بھر میں 5 نماز پڑھے، اس طرح 40 دن تک کنٹینیوسلی 40 days کنٹینیوسلی 40 دن تک مسلسل نماز اگر کوئی پڑھ لے پہلی رکعت جماعت سے پائے یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو تم کو جنتی ہونے کا ہم یہی دنیا میں پروانہ دیتے تھے۔ ایک ہی ترغیب ہے، تو ابھی بلا رہے ہیں، آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کے لیے آؤ، روزی یہاں سے ملے گی، بیماری کا خاتمہ یہاں سے ہوگا، ٹینشن فری یہاں سے ہوگی، یہاں آؤ، یہاں نہیں آتے۔ پھر اور ترغیب دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد تم کو جنت میں جانا ہے، 40 دن تک اگر تم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی رکعت جماعت میں مل جائے، 4 رکعت مل جائے، اس کے ساتھ نماز پڑھو تو تمہارے لیے گویا کہ جنت میں جانے کا پروانہ یہی مل گیا۔ آؤ لیکن نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ دل صاف نہیں ہے۔ جیسے منافقین کے اندر کفر پڑا ہوا تھا، تو اللہ کا فضل ہے کہ کفر تو نہیں ایمان ہے، لیکن ایمان کا جو تقاضا نہیں ہو رہا، درخت بو دیا ہے لیکن اس کا تقاضا ہے کہ اس سے پھل کھائیں، اس سے انگور انار کھائیں، اس سے آم کھائیں، تو پھل کھائے نہیں ہے تو بویا کیوں تھا؟ ایمان لایا ہو تو اس کا فائدہ تو اٹھاؤ، برکتیں تو حاصل کرو، صحت مند تو رہو، روزی تو بڑھاؤ، ٹینشن فری تو رہو، جنت میں جانے کا تمغہ یہی لے لو، پروانہ یہی لے لو، نہیں لیتے ہو۔ بتا دیا فجر کی نماز پڑھے اگر تم نے پڑھی فجر کی نماز، اور اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے اور اس کے بعد سورج نکل گئے، پھر 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اپنی جگہ پہ چاہے نہ بھی بیٹھے لیکن اشراق تک کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے گھر میں چلے گئے ذکر کرتے کرتے، تفریح کرنے چلے گئے ذکر کرتے کرتے، تو وہ بیٹھنے ہی کیا کرتے ہیں، بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ کرے۔ نہ اچھے آدمی اپنے گھر بھی چلا گیا، اپنے کام سے بھی چلا گیا، تو کام کرنا روزی کمانے کے لیے بھی عبادت ہے، چلا گیا اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھ لیا، تو فجر کے بعد اس نے کیا کیا، جیسے ہی عشاء کا وقت ہوا وہ عشاء کی نماز پڑھ لیا۔ تو 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے اور نبی اعلان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب نہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ثواب تو اتنا ہی ہوتا ہے، ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب جتنا بنتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب بھی تھوڑا 2 رکعت کا ثواب ملے گا، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، خوشی سے بڑھا کر کے اس کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ لہذا وہ کوئی نہ آئے تو اب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا، ترغیب دے دیا، رغبت دلا دیا، دل کو صاف کرنے کا حکم دے دیا، اب کوئی دل صاف نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کاذبوں میں شمار ہوگے۔ جیسے منافقین جھوٹے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے بنو قریظہ بنو نذیر تم نکلنا نہیں، جانا نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹی ہے، کیونکہ ان کا دل گندا ہے۔ دل کی گندگی کی وجہ سے ان لوگوں کو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ یہ لوگ ناپاک ہیں، ناپاک کا مطلب دل ناپاک ہے۔ اب دل کی ناپاکی کو بچانا چاہیے، دل کی ناپاکی کیسے بچے، دل کو ناپاکی سے کیسے بچایا جائے گا؟ دل میں سے کینہ ہٹاؤ، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھو۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں اندر اندر ناراض رہنا کسی سے۔ کینہ کی تعریف یہی ہے غضب بارد، ٹھنڈا غصہ، تو دل ہی دل میں کسی سے ناراض ہے
تو دل کو گندا رکھا ہے، دل کو گندا تم کیے ہو، لہذا دل کی گندگی کی وجہ سے گندے پھل فروٹ تم کو ملیں گے۔ دل کو گندا نہ کرو، دل کو صاف ستھرا رکھو، اور دل کو صاف ستھرا کینے سے، بغض سے، عداوت سے، کسی کی دشمنی سے، کسی کے بارے میں فیل غلط خیال سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ غارت کر دے، اس کو برا کر دے، اس کی روزی چھین لے، اس کی بے برکتی کر دے، اس کی تجارت مالیات ہو جائے، اس کا بچہ مر جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں غارت کر دیتا؟ یہ سب فیلنگس ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ کینہ۔ تو یہ کینہ رکھو گے تو منافقین کی طرح تو تم نہیں ہو گے۔ اب منافقین کی طرح ہو گے تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو حضور کے زمانے میں تھے ان کے بارے میں وہ ان کے لیے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، کیونکہ جہنم نیچے ہی ہوگی اور سب سے نیچے جو درجہ ہوگا وہ منافقین کو اس میں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، ایک تو کافر ہے لیکن اس کے بعد سب دھوکہ بھی دے رہے ہیں دوسرے جو کافر لوگ ہیں، تو کافر ہی کافر ہے، ان کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ نالائق کافر بھی ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بہت نچلی طبقے میں جگہ ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ہم مسلمانوں کے لیے تو ایسا نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، مسلمان جہنم میں جائیں اور کافر جہنم میں جائیں دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ جب لے جائیں گے تو ان کی سزا ان کی سزا میں فرق ہوگا۔ مسلمانوں کو سزا جو دیں گے اللہ تعالیٰ تو اس لیے دیں گے تاکہ یہ دھل کر کے پاک ہو جائے۔ مسلمان کو پاک کرنے کے لیے، مسلمان کو صاف ستھرا کر کے جنت میں لانے کے لیے سزا دیں۔ جیسے ڈاکٹر کے یہاں علاج کے لیے آدمی جاتا ہے تو اس کا ہاتھ پیر کاٹ دیا ڈاکٹر نے تاکہ ادھر سے وہ ٹھیک ہو جائے، ایسے ہی وہاں پہ جو سزا ہوگی تو سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ ان کو صاف ستھرا کرنا ہے، اور جب کسی کو صاف ستھرا کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ سن کی سوئی دے دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ، یہ سن کی سوئی کے ہاتھ کاٹ دو، سن کی سوئی نہیں دیا اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ کاٹ دیا، نہیں مانتا ہے تو مارنا تو تھا نہیں ان کو، بلکہ ان کو صاف ستھرا کرنا تھا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اماتہم اللہ اماتۃ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جب جہنم میں جلائیں گے اور ان کو صاف ستھرا کریں گے تو ان کو سرخ کی سوئی کی طرح بنا دیں گے ان کا بدن، تاکہ ان کے اوپر سزا کا اثر کم ہو۔ سزا کا اثر جیسے ڈاکٹر جو ہے انجیکشن لگاتا ہے تو سرخ کی سوئی کے بعد تیر پار کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چیونٹی کاٹ رہی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے ایسا رہے گا کیونکہ ان کو صاف ستھرا کرنا ہے گناہوں سے، لہذا ان کو اللہ تعالیٰ سرخ کی سوئی لگا کے پھر اس کے بعد سزا دیں گے، یعنی ان پر سزا کا احساس کم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ کافروں کی سزا اور مومنوں کی سزا میں فرق ہوگا۔ ان کو جو ہے تہذیب کے لیے سزا دیں گے اور ان کو تعظیم کے لیے سزا دیں گے۔ ان کو سخت سزا دینا ہے ستانے کے لیے، کیونکہ دنیا میں تم نے بہت زیادہ ڈھیل مشکل کی، آخرت میں تم کو ستایا جائے گا، سزا دی جائے گی، لیکن ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرنے کے لیے جہنم میں لے جائیں گے۔ لہذا ایمان والے بن کے تو ہیں، اگر عمل نہیں کیا تو دھیرے دھیرے ایمان کیا ہے؟ ختم ہوتا رہتا ہے، یعنی ختم کا کمزور ہوتا رہتا ہے۔ جیسے خوب بیٹری استعمال کیا موبائل کی تو دھیرے دھیرے بیٹری تو رہتی ہے لیکن ڈسچارج ہو گئی، ڈسچارج ہونے کے بعد ایک دم بیٹھ گئی، اب بوسٹنگ کے بعد بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی عمل کیا تو بیٹری چارج ہو گئی ایمان کی، نماز پڑھا، روزہ رکھا، امانت داری کیا، پڑوسیوں کی مدد کیا، تلاوت کیا، تسبیح کیا، تو یہ سب چیزیں ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ایمان جو ہے چارج ہوتا رہتا ہے۔ نماز چھوڑا، حج چھوڑا، زکات چھوڑا، تلاوت چھوڑی، تسبیح چھوڑی تو ایمان کی بیٹری بھس ہوتی رہتی ہے، تو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں وہ ایمان آخر میں بڑھتے وقت ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے دوست کیا ہیں؟ غیر مسلم، ہمارے دوست کیا ہیں؟ وہ جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، تو آخر میں جو ہم کو نصیحت کریں گے وہی کریں گے،
کہیں ماتے دم وہی آ کر کے ہماری عیادت کرنے آ گئے اور کہہ دیا کہ بول دو جے شری رام، بول دو کچھ الٹا سیدھا کلمہ، تو آخری کلمے کا اعتبار ہوگا، گیا ایمان، بغیر ایمان کے گئے۔ تو اس لیے نماز پڑھنا اسی لیے، روزہ رکھنا اسی لیے، نیک صحبت اسی لیے کہ ایمان کی بیٹری رہے، ایمان کی بیٹری ڈسچارج نہ ہو، کہیں ایمان چلا گیا تو وہی ہمیشہ کی جہنم، اور ہمیشہ کی جہنم میں سخت ترین سزا، لا یخفف عنہ العذاب، کافروں سے عذاب کو اللہ تعالیٰ ہلکا نہیں کریں گے، سخت عذاب ہوگا، اور مومنوں سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا کریں گے۔ کافروں کا عذاب، مومنوں کا عذاب، دونوں میں فرق ہوگا۔ لہذا یہاں مومن بن کر کے رہیں اور اپنے دل پر محنت کریں کہ دل شکر سے لبریز ہو۔ اے اللہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی سانس لیتا ہے اور پھر سانس باہر لاتا ہے، ان کی کتاب ہے گلستان فارسی زبان میں، تو ان کا اس کا پہلا پیج ہی اسی سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی سانس لیتا ہے تو سانس باہر نکالتا ہے، تب اس کی زندگی باقی رہتی ہے۔ سانس ایسے لیا باہر نہ نکلے تو مر جائے، سانس باہر نکالا اندر نہ جائے مر جائے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہر دو سانس کے اوپر، ہر ایک سانس کے اوپر ایک شکر واجب ہے۔ تو پتا چلا کہ اپنی اندر باہر کے لیے دونوں شکر واجب، اور اس کے بعد ابھی تو نعمتیں بے شمار ہیں، ابھی تو کثیر نعمتیں ہیں، اوپر شکر کم کیا بڑھتے ہیں، تو شکر واجب ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا بندہ۔ دل جب صحیح رہے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی، آپ نے مجھے صحت مند رکھا، میرے بال بچوں کو صحیح راستے پہ لگایا، رہنے کے لیے اللہ نے مکان دیا، کاروبار شاندار چل رہا ہے، کہیں کوئی بیماری نہیں ہے، جو بھی بیماری ہے وہ جان لیوا نہیں ہے، وہ جان لیوا ہے۔ اے اللہ تم نے اپنے اپنے نبیوں کو کتنی بڑی بڑی بیماری دی، اس سے کم ہی بیماری مجھے دی ہے، اور بیماری دے کر بھی اے اللہ تو ہمارے درجات بلند کرتا ہے، ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اور آپ کتنے اچھے ہیں اے اللہ، آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں۔ تو شکر سے دل رنگریز ہو، اور مصیبت ہو تو صبر، اے اللہ مجھے جمع دے، اس مصیبت کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ مصیبت میرے لیے میرے گناہوں کو مٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ کتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں اپنے نبیوں کو رکھا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو کیسی کیسی مصیبت دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تو چیر دیا، کافروں نے ایسے چیر دیا، ایسے الگ الگ دو ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ جا رہے تھے تو کافر لوگ کیا کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، تو انہوں نے ان سے جو ہے ظاہری غلطی تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ اللہ کو کہیں، لیکن انہوں نے درخت نے کہا کہ میرے اندر آ جاؤ، میں تم کو اپنے اندر لے لیتا ہوں، تو درخت ایسے پڑ گیا، اس کے اندر چلے گئے۔ تو اب یہ ظاہری طور پہ، جب یہ ظاہری طور پہ ہم آپ کے لیے تو جائز ہے، لیکن بڑے لوگوں کا بڑا مقام ہے، اس کے اندر چلے گئے اور اس کو چھپا دیا۔ اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں نہیں دکھ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کہیں نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن وہ اندر لے لیا، کیونکہ درخت نے اندر لے لیا تھا، اس کے بعد ان کا تھوڑا کرتا باہر رہ گیا، تو درخت نے تو اندر لے لیا تھا، کیا کریں گے کوڑتے سے، تو انہوں نے پورا درخت سے چیروا دیا، آری لے کر کے، آرا لے کر کے چیروا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولا بیچ سے چیر دی گئی۔ کتنی مصیبت کہاں کسی کو مل رہی ہے، تھوڑا کسی بچے کا انتقال ہو گیا، کہیں کوئی درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، کسی کو اور کوئی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، سب قابل برداشت ہے۔ اپنے نبیوں سے جو بہت قریبی بندے تھے، نبی کا عہدہ منصب جو ہوتا ہے کہ کسی کو دعا مانگنے سے نہیں ملتا، تو سلیکٹڈ پرسنالٹیز ہوتے ہیں انبیاء، خود اللہ منتخب کرتا ہے ان کو، تو اتنا اونچا درجہ ان کے لیے یہ پریشانی، اب اس میں صبر کرنا، جمے رہنا، ہمارے لیے تو اتنی پریشانی کبھی نہیں، لیکن جو بھی پریشانی ہو تو اپنے دل کا کام یہ ہے کہ ہم اس میں صبر کریں کہ اللہ آپ جیسے آپ رکھیں، جس حال میں رکھیں، آپ جو ہم اس حال میں رہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ یہ مصیبت دور کر دے، کیونکہ دعا کا آپ نے حکم دیا ہے، آپ کے نبی نے حکم دیا ہے، لہذا ہم دعا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے دل کو صاف کرنا، نفاق سے، کینہ سے، بغض سے،
عداوت سے، طرح طرح کی گندگیوں سے، اور دل میں بھرنا شکر، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، اے اللہ حمد ہے، اے اللہ استقامت ہے، اے اللہ غصے پر صبر کرنے کی طاقت ہے اللہ دے دے دل میں، یہ ساری اچھائیاں دل میں لانا اور برائیوں سے دل کو صاف کرنا، تو یہ نفاق کی چیزیں ہمارے دل سے دور ہوں گی، تو اللہ رب العزت ہمارے سینے کو صاف ستھرا اجلا بنا دیں گے، اور یہ ایسا بندہ بنے گا کہ اب ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کیونکہ اگر گناہ ہوا اور توبہ گیا اور نیکیوں کا پلہ کم ہو گیا، گناہوں کا پلہ جھک گیا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ صاف کرنے کے لیے اس کو جہنم میں لے جائیں گے، تو جہنم کی آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دخول اولی نصیب فرمائے، یعنی ہمارا فیصلہ ہی ہو کہ جنت میں چلے جائیے، اول ہی، یہ نہیں کہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم پاک صاف رہے، پکے ایمان والے رہے، جیسے کہ صحابہ پکے ایمان والے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، ان لوگوں کو اللہ سے زیادہ تم سے ڈر لگتا ہے، داڑھی دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، ارے خطرناک لوگ ہیں، ٹوپی دیکھ کے ڈر لگتا ہے، ارے خطرناک لوگ ہیں، حالانکہ داڑھی کی فل سچویشن بتلاتی ہے، ٹوپی امانت داری کی علامت ہے، سکون اور اطمینان کی علامت ہے، کرتا پائجامہ والے سکون والے ہوتے ہیں، ان کی نمازیں پرسکون، ان کی عبادت پرسکون، ان کی تلاوت پرسکون، ان کی شریعت میں تو یہ ہے کہ کسی بھی ذات کو تمہارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے۔ ان کی معاشرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو ایذا پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ جانور تک کو ایذا نہیں پہنچانا، اس میں جو ہے زیادہ بوجھ نہیں لادنا، اس کو بلا ضرورت نشانہ نہیں بنانا، اس کو کھانا ہو اور وہ جانور پہلے سے حلال ہو تو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر کے اس کو اللہ کے حوالے کرنا کہ اللہ آپ نے یہ جانور پیدا کیا تھا، آپ کا نام لیا میں نے، اور اس کے بعد یہ آپ کی جان حوالے کر دیا ہم نے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ اس گوشت کو تم نے میرے نام سے مجھ سے مانگ لیا، بولے کسی کا سامان ہو اور اس سے کہا جائے کہ یہ مجھے دے دو تو اس نے دے دیا تو وہ کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جانور یہ کیا ہے؟ ہم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی سب چیزیں اللہ کی ہیں، تو یہ سب اللہ کی ہے۔ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب ہے اللہ سے ہم نے مانگ لیا کہ اللہ ہم لے لیں، اللہ نے کہا میرا نام لے لیا، ہاں یہ لے لو ہم کھا سکتے ہیں، اور اللہ کا نام نہیں لیا تو اللہ کی چیز ہے، اللہ اپنے پاس کو بلا دیتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کھائیں گے نہیں تو نہیں کھا سکتے، اس کی اجازت نہیں ملتی، یہ تو پرمیٹڈ نہیں ہے، یہ پرمیشنل نہیں ہے، یہ تو پروہیبٹڈ ہے اور ممنوع ہے، اس پہ مجھ سے یعنی اس پر اللہ کا نام لے کر کے مجھ سے اجازت دیتے، پرمیشن لیتے، تب پھر اس کو کھا سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ سے اجازت لے کر اللہ کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، تب جو ہے ہم حلال غذا کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو سیدھے سادھے رہتے ہو، اس سیدھے سادھے رہنے کی وجہ سے تمہارے سلسلے میں ان کو بہت زیادہ خوف ہے، ایمان والوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ وہ بچی جو پیدا ہوئی اللہ کی گود میں، ہزاروں بچے فلسطین میں ان کو مار دے رہے ہیں، کیوں؟ بچے سے ڈر رہے ہیں، ایسا دہشت ان کے دل میں ایسی پھیل گئی ہے، بچے سے ڈر رہے ہیں، کیا بچہ بڑے موقع کی آپ کی خطرناک بنے گی، لأنتم أشد رهبة، تم کو تمہارا ڈر کے دلوں میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ سے بھی زیادہ ان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ڈرتے تو ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے تو مسلمان ہو جاتے، اللہ سے ڈرتے تو اللہ کی کتاب کو مانتے، اللہ سے ڈرتے تو محمد رسول اللہ کو مانتے۔ پتہ چلا کہ اللہ سے زیادہ ڈر ایمان والوں سے، ایمان والوں کے بچوں سے کو ڈر ہے، ان کو ختم کر دو، نسل ختم کر دو۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو بچانا ہوتا ہے تو کیسے بچا لیتا ہے۔ ماں بچے کو پھینک کر کے آ رہی ہے، غلط قسم کا بچہ پیدا ہوا، ماں پھینک کر کے آ گئی کہ جھاڑی میں جا کر کے پھینک کر کے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو بچانا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل کو کہا کہ اس کی پرورش کرو۔ جبریل آ رہے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں، دودھ لے کر کے آ رہے ہیں آسمان سے اور اس کی پرورش کر رہے ہیں، دودھ پلا کر کے روز جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، اور جب کھانے کے لائق ہوا تو آسمان سے پھل فروٹ لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، آسمانی غذا لا رہے ہیں،
اور اس کے بعد کھا پی کر کے بڑے ہو گئے. اب جو آ رہے تھے جبریل علیہ السلام گھوڑے میں بیٹھ کے آ رہے تھے, تو گھوڑے کے کھول میں ایسے ٹاپ رکھتے تھا گھوڑا, تو اس کے نیچے فوراً ہری ہری گھاس اگاتی تھی. تو بچہ جب بڑا ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, تو ایک ڈبے میں وہ مٹی رکھ لیا, مٹی رکھ کر کے ڈبے میں رکھا, بڑا ہو گیا, پھر اپنا کام کرتا رہا. کام کرتے کرتے پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچہ بڑا. موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون کا ڈر تھا, اور ان کی ماں نے ان کو کیا کیا تھا, باکس میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا تھا. ادھر اللہ تعالیٰ دریائے نیل کی تھپیڑوں میں ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور ادھر جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک بچے کو وہاں سے غذا ملتی ہے. اللہ کے ہمارے فیصلے کے حساب سے جو موسیٰ علیہ السلام نبی بننے والے ہیں, ان کو وہاں سے جنت سے غذا آنی چاہیے تھی, ان کی پرورش ہونی چاہیے تھی, لیکن ان کو تھپیڑوں میں, سیلاب میں, تھپیڑوں میں, موجوں میں بند کر کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسے بچاتے ہیں. فرعون کے ظلم و استبداد کے پنجے میں بھیجتے ہیں, گود کھلاتا ہے فرعون, وہاں بھیجتے ہیں تھپیڑوں میں. اور یہ بچہ, دوسرا بچہ جس کو جبریل امین پالتے ہیں, بڑا ہو گیا. بڑا ہونے کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا, مسلمان اوپر ہو گیا یہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پورا لشکر لے کر کے چلو, اور دریا پار ہو گئے. دریا پار ہونے کے بعد پھر جب پار ہو گئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بچڑا بنا دو, ہم پوجا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آئے تو ابھی تو سمندر کے راستے سے تم کو پار کیا ہے, اللہ کا انعام دیتا ہے, راستہ بنایا ہے سمندر میں, پانی کو خشک کر دیا, اور تم کو یہ لگ رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دور پہاڑ میں بلایا. ادھر جو ہے سب لوگوں کے پاس جو زیورات تھے, زیورات کو لے کر کے یہی لڑکا جس کو جبریل امین نے پالا تھا, یہی لڑکا اس نے سب کے سامان کو لے لیا, سونا چاندی ان کے پاس جو تھا لے کر کے ایک گائے بنایا, بچڑا بنایا, بچڑی بچڑا جو بھی بنایا. اور اس کے بعد بنانے کے بعد لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی پوجا کریں گے. تو بنانے کے بعد پھر وہ جو ڈبے میں مٹی لیا تھا, اس وقت جب جبریل علیہ السلام آتے تھے غذا لے کر کے, تو جو ڈبے میں مٹی لیا تھا وہی مٹی نکال کر کے اس کے منہ میں ڈالا. تو وہ بچڑا بولنے لگا, وائے وائے جیسے بھائی بولتا ہے, اور گائے وغیرہ بولتے سے بولنے لگا. اب سب لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. تو سب کو مشرک بنایا اس بچے نے. اس بچے کا نام پڑا گیا ہے سامری. یہ سامری تھا, اس کا اصلی نام موسیٰ, اور ادھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اصلی نام موسیٰ. ایک موسیٰ جس کو فرعون نے پالا اپنے گھر میں, وہ نبی ہوا, اور ایک موسیٰ جس کو جبریل نے پالا, وہ سب کو مشرک مرتد بنانے والا ہوا. معلوم یہ ہوا کہ مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. مصیبتوں میں پڑا ہوا بچہ نبی بنتا ہے. مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. ہمیں ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. تو مسلمانوں کے ساتھ پورے ہندوستان میں, پوری دنیا میں مسائل کے پہاڑ گرے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھیے کہ اللہ کی نظر میں مقبول ہیں. اور جن لوگوں کو دودھ نہیں مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں فیصلہ الگ ہے. تم اوپر سے دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرو کہ یہ جو ہے بہترین گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, بہترین غذائیں کھا رہے ہیں, بہترین ہوٹلوں میں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں, بہترین سڑکوں میں چل رہے ہیں, اور ان کی بلڈنگیں شاندار ہیں. یہ مت دیکھو. ہم نے یہ مثال اسی لیے قرآن میں ذکر کر دیا کہ اے لوگوں, ایک کو ہم تھپیڑوں میں اور ظالم کے پنجے میں پال کر کے وقت کا موسیٰ اور نبی بناتے ہیں, اور ایک کو ہم نے جبریل کے ذریعے پال کر کے بتا دیا کہ پالنے سے نہیں کچھ ہوتا, اپنے دل سے ہوتا ہے, اپنی محنت سے ہوتا ہے, اپنی عبادت سے ہوتا ہے, اپنے دل کو صاف کرنے سے ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کو چکنا کریں, صاف ستھرا کریں, اور صاف ستھرا کر کے اللہ کے یہاں جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.